یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کلام بو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ۔ بولتا نے جب کیا اپنا ظہور، 400 عالم میں پھیلا اس کا نور۔ بولتا پہ بولتا شیدا ہوا، بولتا سے بولتا پیدا ہوا۔ بولتا کو حق نے سب رتبہ دیا، اس لیے آدم صفی اللہ کہا۔ کون تو ہے کون مجھ میں بولتا، کون ہے یہ دل کا عقدہ کھولتا۔ بولتا کو جان لو پہچان لو، بولتا جو کچھ کہے وہ مان لو۔ بولتا تھا نار میں و نور میں، بولتا تھا عین الحق منصور میں۔ بولتا ہی نور ہے و نار ہے، بولتا ہی دو جگ تیرا یار ہے۔ بولتا آدم میں جس دم میں آ گیا، کل ملائک نے اسے سجدہ کیا۔ بولتے میں ہے چھپی ذات خدا، مثل شیطان لئیں دھوکہ نہ کھا۔ بولتے کو اپنا جو پہچان لے، وہ بلا شک اپنے رب کو جان لے۔ بولتا ہی بولتا ہے در کتاب، ہے نفخت فیہ من روحی خطاب۔ بولتا ساجد ہے اور مسجود ہے، شکل میں دونوں وہی موجود ہے۔ بولتے نے مجھ کو پیدا کر دیا، بولتا جاتا رہا تو مر گیا۔ بولتے کو اپنا رب تو جان لے، تجھ میں ہے وہ تو ہے اس میں مان لے۔ بولتا قادر ہے اور قیوم ہے، بولتے کی دو جہاں میں دھوم ہے۔ بولتے کو موت گر پاؤ زحیم، مجھ کو اس آیت سے کر دیجئے علیم۔ بولتا آغاز اور انجام ہے، صرف آدم بولتے کا نام ہے۔ بولتا گر جسم سے جاتا رہا، بولتے سے بول کیا ناتا رہا۔ بولتے سے بولتے کی چاہ ہے، بولتے میں دیکھو تو اللہ ہے۔ گوش دل کو کھول کر سن لے اخی، مان لے تو قول شاہ بو علی۔ سلوک یہ ہے کہ جو کچھ مقصود میں ہے بزرگوں کی تعلیم و تلقین سے آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتا ہے، جیسے رہرو چلتا ہے، چلتا اپنی منزل مقصود پہنچا ہے۔ اور جو دفتن کسی کو کچھ ملا ہے وہ بات اور ہے، سلوک کے خلاف ہے۔ بعض طالب جو اسی امر کے خواہاں رہتے ہیں کہ دفتن مل جائے، سو یہ بات ہر شخص کے واسطے نہیں ہو سکتی۔ لاکھوں کروڑوں میں خدا نے کسی کے لیے یہ بات مقدر کر دی ہے تو ہوئی، ورنہ سالک کا یہی کام ہے کہ بزرگوں سے جو کچھ پہنچتا ہے طالب کو بتا دیا۔ آگے ہونا نہ ہونا اس کے مقصود پر منحصر ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کو جب کسی پر رحمت منظور ہوتی ہے تو جس طرح سے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ کسی کو شان مذلی کی تعلیم دی اور کسی کو شان معزی کی تعلیم فرمائی، استاد دونوں کا ایک ہے۔ بھلا شیطان کو کس نے پیدا کیا اور اس کو تعلیم کس نے کی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا اور
اس کو تعلیم کس نے دی؟ حضور سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، نحن اقربو، سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں ہے، غور کرو اور یاد رکھو، اقرار اور قبولیت کے دو کلمے جو مرد اور عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار پر عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا ہے، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے، پھر چند الفاظ اقرار و قبولیت پر عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو، ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے ہو۔ پھر بھلا غور کرو، جس خدائے مختار نے بمصداق خلق آدم علی صورتہ ہی اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز الست بربکم کا خود اقرار کیا اور تم بھی بلا کہہ کر اقرار کیا، اب تم اس نشست کے سوائے جو حقیقی و پوشیدہ یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب میں اس کو اپنا جانتی ہے۔ اور فرمایا، آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے۔ کسی قدر سکوت کے بعد ارشاد ہوا کہ آدمی اس وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی وجہ تکمیل ہے۔ اور فرمایا، سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے، تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ صاحب رشحۃ الانس حضرت اوگھڑ شاہ نے لکھا ہے کہ ظہر کے وقت حضور والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اوگھڑ شاہ سنو، فی انفسکم افلا تبصرون، سمجھ گئے؟ اس ارشاد کے پردے میں فیضان وارثی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ دفتن قلب کی حالت اس عنوان سے بدل گئی جس کی حقیقی کیفیت کا اظہار لفظوں میں کرنا دشوار ہے، مگر اس انتشار میں بے ساختہ یہ ضرور عرض کیا کہ حضور سمجھ گیا۔ تلقین ایسی مؤثر ہوئی کہ باوجود ناسمجھی کے دل کو تسکین ہو گئی اور مجھ نافہم کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کثرت میں در حقیقت وہی وحدت حقیقی جلوہ گر ہے جو تمام عالم کی جان بلکہ عین ایمان ہے۔ صاحب رشحۃ الانس اوگھڑ شاہ نے عجب واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک سنیاسی پنتھ کے پنجابی درویش آئے اور میرے بستر کے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، سادھو جی کہاں استھان ہے؟ کہا، بابا امرتسر سے آتا ہوں اور 12 برس سے اس تلاش میں ہوں کہ کوئی نارائن کا سیوک یہ بتا دے، نراکار اس ہمارے شریر کے اندر ہے یا شریر کے باہر؟ اکثر مہاتماؤں نے سمجھایا مگر افسوس کہ میری تشفی نہ ہوئی۔ جب حاجی صاحب بابا کا نام سنا تو اسی خیال سے یہاں بھی بھکاری بن کر آیا ہوں۔ میں ان کو اندر لے گیا تو اتفاقاً اس وقت حضور کا بستر صحن میں تھا اور آپ کھڑے تھے۔ وہ سادھو جب دروازے میں داخل ہوا، جناب والا کی خدا نما صورت دیکھی، اسی مقام پر زمیں بوس ہوا اور عجیب کیفیت کے عالم افتاں و خیزاں قریب جا کر پاؤں پر سر رکھ دیا۔ سرکار عالم پناہ نے مجھ کو حکم دیا کہ ان کو ٹھہراؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کر دینا۔ باہر آ کر میں نے کہا، سادھو جی تم نے کچھ دریافت نہ کیا؟ وہ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا کہ بغیر دریافت کیے جواب مل گیا۔ جس وقت دروازہ کھلا تو میں نے بابا کی شکل کی ایک
ज्योति धरती से आकाश तक देखे, और जब गुरु जी के चरण में सर दिया तो जिसमें बशरी पाया, बस मेरी तस्कीन हो गई, और जो आज तक न समझा था वह समझ गया। हज़रत सैयद वारिस अली आज़मुल्लाह ज़िक्रहू की खिदमत आली में हाफिज़, कारी, आलिम, पंडित, ज्ञानी, साधु, संत सभी आते थे, जिनको उनके मजाक व शौक़ के लिहाज से तालीम व तलकीन फरमाते थे। तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं दफ्तर पैदा, वरना कुछ भी नहीं है अल्लाह की कुदरत के सिवा। अक्ल को कुछ न मिला इल्म में हैरत के सिवा, दिल को भाया न कोई रंग मोहब्बत के सिवा। मूतू कब्ल अंत मूतू एक ख़ास किस्म की तालीम है जो वारिस के नाम में मुज़मिर है। वारिस के माने फ़नाए दो आलम के बाद कायम रहने वाला, यानी फ़ना के बाद की मंजिल बका है। जो फ़ना के साथ फ़ना होता है वह बका से महरूम रह जाता है, जो बका के साथ फ़ना होता है वह बका पाता है। किताब में बेनज़री का इल्म है, मुर्शिद के पास नज़री का इल्म है। मुर्शिद एक नज़र में अपने मुरीद को अदना से आला मुकाम तक ले जाता है। मुर्शिद मुरीद को आलम बरज़ख में भी तालीम फरमाता है। बरज़ख की तालीम दुनिया, बरज़ख की तालीम देना हर एक के बस की बात नहीं है। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, नफूस को ज़ायक़े मौत और रूह को ज़ायक़े मौत नहीं है। असरार रूह से आगाह होना दुश्वार है, मगर मुर्शिद इस दर्जे का भी होता है जो तालिब हक़ को असरार रूह से आगाह कराता है। या वारिस, या वारिस, या वारिस।